بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین المعلمین المبلغین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، امریکہ کے اندر ایک شہر ہے لاس اینجلس. اکثر لوگ جانتے ہیں اور غالباً اس لیے بھی جانتے ہو کہ پچھلے سال وہاں بہت بڑی آگ لگی تھی. تب لوگوں نے اس شہر کو جانا تھا کہ وہاں کے باشندے جنہوں نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا، اور خاص کر اہل غزہ کے لیے ان کے دل تنگ ہو گئے تھے، ان کی سوچ بدل گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنا نظام چلایا تھا. اس شہر کی بات کر رہا ہوں. اس شہر کے اندر ایک بازار ہے جو دنیا کا سب سے مہنگا بازار ہے. اتنا مہنگا بازار ہے کہ وہاں ایک شاپ کہیے یا ایک شو روم کہیے، ایک شخص جو دکاندار ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس سے مشورہ لینے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، اور وہ اپنی رائے دیتا ہے تو 10,000 پاؤنڈ لیتا ہے. اور پھر وہ کس چیز کی رائے دیتا ہے کہ آپ پر کون سا کپڑا سوٹ کرے گا، کون سا چشمہ آپ پر فٹ ہو رہا ہے، آپ کو کس طرح کیا چیز پہننی چاہیے. لوگ پھر اس کے بعد کپڑے خریدتے ہیں جو لاکھوں کے ہوتے ہیں. $10,000 تو دیے مشورے کے، اور پھر مزید کپڑے خریدنے کے لاکھوں روپیہ الگ. یہ اس شہر کا حال ہے دنیا کے ایک بازار کا. وہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر دور امریکہ میں ایک شہر ہے جہاں غریبی اتنی ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ایک غریب خالی بوتل لے کر اس کو بیچتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے، بس ٹھیک اسی طرح وہاں ایک شہر ہے جہاں کے لوگ اس طرح زمین پر پڑی ہوئی چیزیں اٹھاتے ہیں، بیچتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں. دنیا نے 2 نقشے دکھائے، ایک قیمتی بازار اور صرف 4 کلومیٹر دور یہ غریبی. اسی لیے امریکہ کے اندر ڈپریشن کی بیماری سب سے زیادہ ہے. کیوں سب سے زیادہ ہے؟ کہ جب وہاں کا باشندہ اس بازار میں آتا ہے اور پھر وہاں سے یہاں آتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار کس طرح کی زندگی گزاروں، کیا کروں، کنفیوز.
لیکن اسی امریکہ کے اندر قربان جاؤ جو لوگ ڈپریشن سے باہر نکل رہے ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ جو ڈپریشن سے باہر نکلے ہیں وہ حضرت نبی مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ تحقیق کرتے رہتے ہیں، ان تک تحقیق پہنچتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے، ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، آپ کا ایک فرمود، آپ کی ایک حدیث ان تک پہنچی۔ کیا حدیث؟ ہم سب نے سن رکھی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو۔ تو جب وہ لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں، تو جب وہ اس غریب والے شہر میں جاتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ ہم اس سے کمتر کو دیکھیں، اپنے سے کمتر، یہ ہم سے کمتر ہیں، یہ کس طرح غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ڈپریشن میں نہیں جاتے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ آج گھر گھر شکایت ہے۔ کس کی شکایت ہے؟ حالات کی شکایت ہے۔ ہر گھر میں ہم حالات میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، یہ ہر گھر کے اندر آواز لگ رہی ہے۔ بیوی شکایت کر رہی ہے، کبھی شوہر شکایت کر رہا ہے، کبھی ماں باپ شکایت کر رہے کہ ہم پر بہت حالات ہیں، بہت مصیبتیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو شکر پیدا ہوگا، اور شکر یہ محبت کو پیدا کرتا ہے، اور محبت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے وہ آگے بتلاتا ہوں۔ لیکن پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم حالات کا رونا رو رہے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں۔ گاڑیوں میں جائیں، ریل گاڑی میں سوار ہو، کہیں بھی جائیں، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں نے ایک واقعہ مومن نگر میں، پھر کبھی میں نے شاید پٹھانواڑی میں، اکثر یہ واقعہ میں سناتے رہتا ہوں، اس لیے سناتا ہوں، مقصد میں اپنے آپ کو بھی مخاطب بنا کر اور آپ کو مخاطب بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تنہائی میں اس واقعے کو بار بار سوچئے۔ ایک چرسی کا واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں کہ ایک چرسی نوجوان چرس کے لیے اپنے دوست سے پیسے مانگ رہا ہے کہ مجھے چرس کے لیے پیسے دے۔ دوست کہہ رہا ہے نہیں، غلط کام کے لیے پیسے نہیں دے سکتا۔ تو وہ نوجوان کہہ رہا ہے پھر کائے کے لیے دے گا؟ تو وہ دوست کہہ رہا ہے کہ کھانے کے لیے دے سکتا ہو، اچھے کام کے لیے دے سکتا ہو۔ چرسی تھا لیکن اس زمانے کا تھا، تو اس نے کہا دیکھ، کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، تو نے نہیں لی ہے، اس لیے کھلانے کی فکر مت کر۔ تو پھر کہا چرس کے لیے پیسے دے سکتا ہے دے۔ دوست تھا، دے دیا۔ اب پیچھا کیا کہ یار میرا دوست کہاں جاتا ہے، غلط کام کے لیے کہاں جاتا ہے، مجھے تحقیق کرنا چاہیے۔ اب یہ پیچھا کرتے ہوئے نکلا، ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، ایک نوجوان بریانی کا تھال لے کر گزر رہا تھا، ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، ٹکر لگی، بریانی زمین پر گر گئی۔ اب یہ چرسی زمین پر بیٹھ کر گرم گرم بریانی کھا رہا ہے۔ وہ دوست وہاں سے آیا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا، دونوں کی نظریں ملی، دونوں نظریں ملنے کے بعد مسکرا رہے ہیں۔ اس پر مسکرا رہے ہیں کہ یہ دوست اس پر مسکرا رہا ہے کہ یار اس نے کہا تھا کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے تو کھلا رہا ہے۔ لیکن آگے کا جملہ سنیے جو دل کو پھاڑ دے گا۔ اس چرسی نوجوان نے کہا کہ یار اس اللہ سے میری کٹی چل رہی ہے، اس لیے زمین پر کھلا رہا ہے، جس دن دوستی ہو جائے گی وہ پلیٹ میں کھلائے گا۔ کیا ہم حالات میں ہیں؟ بولو بھائی، پھر کن حالات کا رونا رو رہے ہیں؟ بولے مسجدیں گرائی جا رہی ہے، مکانات گرائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے
خون سے کھیلا جا رہا ہے، کیا یہ حالات نہیں ہیں؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، حالات اور عذاب میں فرق ہے۔ یہ جملہ پلو باندھ لینا، کام آئے گا۔ حالات اور عذاب میں فرق ہے۔ حالات نبی پر بھی آتے ہیں، حالات مومن پر بھی آتے ہیں، بلکہ نبی پر زیادہ آتے ہیں۔ جو مومن نبی سے قریب ہوتا ہے اس پر زیادہ آتے ہیں۔ عذاب نبی پر نہیں آتا، عذاب مومن پر نہیں آتا، لیکن فرق نہیں کر پا رہے ہیں ہم حالات اور عذاب میں۔ مصیبت کو ہم نے حالات کا نام دے رکھا ہے، پریشانیوں کو ہم نے حالات کا نام دے رکھا ہے، اس لیے پریشان ہے۔ جس دن عذاب اور حالات کا فرق سمجھ لیں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ جتنی ہماری شکایتیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ کیا فرق ہے؟ علماء نے لکھا کہ اگر پریشانی کے بعد بھی اللہ کی طرف دوڑنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا باقی ہے، بلکہ اس کی سپیڈ بڑھ گئی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ حالات عذاب نہیں ہے۔ اور اگر پریشانی آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کم ہو گیا، نمازوں میں کمزوری آ گئی، عبادتوں میں کمزوری آ گئی، معاملات میں کمزوری آ گئی، تو سمجھ جاؤ کہ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میں اور آپ سوچے کہ میں فرق کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں، میں حالات میں ہوں یا نہیں ہوں۔ نہیں ہے ہم حالات میں، صاف لفظوں میں سن لیجئے کہ ہم حالات میں نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حالات میں ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے صحابہ کرام کی زندگیاں نہیں پڑھی ہے، ہم نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی ہے۔ اس کا مطلب ایک نوجوان مجھ سے کہہ رہا ہے، ابھی 2 ہفتے پہلے ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب گھر آتا ہو، جوان بیٹی کینسر کی مریضہ، اس کو دیکھتا ہو تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ آج تک میں نے کسی کا بگاڑا نہیں، آج تک میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، میں نے نمازیں نہیں چھوڑی، پھر ایسا کیوں ہے؟ آپ سوچئے کہ یہ جملے انسان کو ارتداد کی طرف لے جاتے ہیں، مرتد بنا دیتے ہیں، ذہنی اعتبار سے مرتد بنا دیتے ہیں۔ میں نے فوراً ان سے کہا کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھی؟ کہاں تھی؟ میں نے کہا کتنی بیٹیوں کے جنازے حضور نے اٹھائے ہیں اپنی حیاتی میں؟ کہاں 3۔ میں نے کہا کیا حضور کی بیٹی سے زیادہ حالات ہیں تم پر؟ کیا حضرت زینب کے حالات تم نے پڑھے؟ کیا تم نے ام کلثوم کے حالات پڑھے؟ کیا تم نے حضرت رقیہ کے حالات پڑھے؟ کیا تم نے حضرت فاطمہ کے حالات پڑھے؟ نہیں پڑھے ہیں، اس لیے شکایت ہو رہی ہے کہ ہم حالات میں ہیں۔ میں نے ابھی کہا ابھی 11:30 بجے کہ ایک نوجوان نے میسیج کیا ہے کہ مفتی صاحب اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، حاجی حج میں جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر گڑ گڑا کر رو رہا ہے، لوگ بارش کے لیے تڑپ رہے ہیں، اتنی دعائیں ہو رہی ہے، لوگ بے چین بے کل ہیں، پھر بھی کیا بات ہے اللہ سنتا نہیں ہے؟ میں نے اس نوجوان سے کہا پہلے تو کلمہ پڑھ لے۔ یہ شیطانی جملہ ہے کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا، شکر محبت پیدا کرے گا، شکر ہمیشہ محبت پیدا کرے گا، اور محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ محبت محبوب سے کوئی چیز مانگتی نہیں ہے، بلکہ محبوب کے لیے قربانی دینے کا نام محبت ہوتا ہے، اور خود غرضی سامنے والے سے کچھ لینے کا نام خود غرضی ہے۔ اگر میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دکان صحیح کر دے، اگر میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے گھر سے بیماریوں کو دور کر دے، تو میں خود غرض بندہ ہوں، میں محبت کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ اگر میں دعا اس لیے مانگ رہا تھا، حق سمجھ کے مانگ رہا تھا کہ میرا حق ہے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، نعوذ باللہ،
اور اللہ میرا حق نہیں دے رہا ہے تو مجھ سے بڑا مرتد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا کسی چیز پر میرا حق ہے؟ کیا بندے کا کسی چیز پر حق ہو سکتا ہے؟ بندہ تو اللہ سے فضل مانگتا ہے، بندہ تو اللہ سے انعام مانگتا ہے، اللہ سے احسان مانگتا ہے، اللہ سے انصاف نہیں مانگتا۔ جن لوگوں نے اللہ سے انصاف مانگا ہے وہ مرتد ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس وقت جو ایتھیزم ہے، جو دہریت ہے، جو پھیلائی جا رہی ہے، اور ہمارے ایک ایک نوجوان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا رب تمہاری کیوں مدد نہیں کرتا؟ ابھی ایم پی کے اندر جب ایک نوجوان کو مارا جو شہید ہو گیا تو ان ظالموں نے یہی کہا تھا نا، تمہارے رب کو بلاؤ اگر تمہارا رب تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تو نوجوانوں کے دل و دماغ میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ والے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، تو وہ رب تمہاری کیوں نہیں سنتا؟ تو مجھے یاد آیا وہ واقعہ کہ ایک پنڈت اور ایک مسلمان ایک پہاڑ پر تھے۔ پنڈت نے کہا تم کس کو مانتے ہو؟ کہا اللہ کو۔ تو کہا ایک کام کرو، یہاں سے چھلانگ لگاؤ اور اللہ سے کہو مجھے بچا دے، دیکھتا ہوں تمہارا رب تم کو بچاتا ہے یا نہیں بچاتا ہے۔ تو اس اللہ والے نے کیا جواب دیا ہے، یہ جواب یاد رکھنے جیسا ہے۔ کہا میں اللہ کا امتحان نہیں لے سکتا، میرا اللہ میرا امتحان لے سکتا ہے۔ آج ہم لوگ اللہ کا امتحان لے رہے ہیں، نعوذ باللہ، آج ہم اللہ کا امتحان لے رہے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد اللہ کا امتحان لے رہے ہیں کہ میرے حالات دور نہیں ہوئے، پریشانی گھر سے نہیں دور ہوئی، یہ حالت ہے ہماری۔ اس لیے میرے بھائیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ سے محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، خود غرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ سے محبت کا رشتہ قائم ہوگا کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے جس طرح قربانیاں دی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس طرح جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج تو ہمارے لیے تجارتی گھاٹا برداشت نہیں ہے کہ اگر بتایا جائے یہ حرام ہے پھر دوسرے مفتی کو تلاش کیا جاتا ہے حلال کرنے کے لیے، اگر وہ بتاتا ہے حرام ہے تیسرے مفتی کو تلاش کیا جاتا ہے حلال کرنے کے لیے۔ یہ ایمان کا معیار ہے، اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیسا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا۔ مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر جو اکثر نوجوانوں کو بھی یاد ہو گیا، میں ہمیشہ پڑھتے رہتا ہوں، علامہ اقبال کا وہ شعر، کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے عبادت کون کرتا ہے۔ کیا جملہ کہا ہے علامہ اقبال نے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے پڑھ رہے جنت ملے گی، ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی میرے گھر کے حالات دور ہو جائیں گے۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ضرورت سجدہ کروا رہی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ میرا ایک معمول ہے کہ میں جمعہ میں ایک دعا بتلاتا ہوں، سننے جیسا ہے، ہر جمعہ میں ایک دعا بتلاتا ہوں۔ ایک دن میں نے دعا بتلائی وضو کے درمیان میں پڑھنے کی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا اور میں نے کہا اس میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرے گھر کو وسیع فرما۔ میں نے ایسا کہا کہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذاتی مکان عطا فرماتے ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، لائن لگ گئی کہ دعا بتاؤ مجھ کو۔ اس سے پہلے 50 دعائیں بتائی، کوئی نہیں ہے کہ مفتی صاحب بتاؤ نا وہ دعا کون سی ہے، فرض نماز کے بعد پڑھنے کی دعا کون سی ہے، کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بتایا کہ گھر ملے گا تو سارے لائن لگا رہے وہ دعا بتائیے، وہ دعا بتائیے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ خود غرضیاں ہے۔ اس لیے محبت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ نہیں سن رہا ہے۔ ارے میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے عبادت کرنا، میں کرتا رہوں گا، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، دے گا میرا اللہ۔
میرا اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، وہ دے گا، ضرور دے گا، لیکن ضرورت ہے اس سوچ کے ساتھ زندہ رہنے کی۔ اس لیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ ابھی ایران کی جنگ چل رہی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو جنگ رکوا دے گا؟ تو کیا کام کرے؟ ارے بھائی نماز پڑھ، بھائی حالات تو رہیں گے، اور قیامت سے پہلے اس سے خطرناک مصیبتیں آئے گی۔ حضور نے کہہ دیا ہے، جب کہہ دیا ہے تو وہ ہونے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن مومن اور منافق کا فرق قرآن بیان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ 22واں پارہ، 21واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے اس سے 2 صفحہ پہلے قرآن کہہ رہا ہے، سورہ احزاب کا 2 صفحہ، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ الفاظ یہ ایسے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں یاد کرو، قیامت تک کے انسانوں سے کہہ رہا ہے قرآن، مجھ سے کہہ رہا ہے، اس زمانے کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو، ایک وقت تھا جب پوری دنیا، پورا باطل ایک ہو کر 12,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کا کیپٹل مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے لشکر جرار لے کر نکلا تھا۔ چاروں طرف سے مسلمانوں پر پل پڑا تھا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے۔ قرآن کہہ رہا ہے جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور ایسا خطرناک منصوبہ تھا کہ اب اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت آزمایا گیا تھا کہ کون ایمان لاتا ہے۔ تو قرآن مومن اور منافق کے فرق کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ صحابہ کی جماعت نے جب اس لشکر جرار کو دیکھا تو صحابہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ارے اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا، اللہ کے رسول نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایمان لاؤ گے تمہارا دشمن تمہارے لقمے بنائے گا، ایمان لاؤ گے تو لڈو نہیں ملیں گے، ایمان لاؤ گے حالات آئیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے کہا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا کہ سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے۔ کیا ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے کہ حضور نے یہ بات کہی تھی، اب یہ ہو رہی ہے اور یہ ہوگی، ہو کر رہے گی۔ ہم ڈر رہے ہیں، مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، ایمان بڑھنے کے بجائے مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ایمان بڑھنا چاہیے۔ حالات، اس لیے قرآن آگے کہہ رہے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ قرآن کہہ رہا ہے کچھ سپوت ایسے ہیں، من المؤمنین، مومنین میں سے کچھ سپوت ایسے تھے جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ پورا کر دیا۔ کیسے پورا کیا؟ کہ من قضى نحبه، جام شہادت نوش کر لیا، شہید ہو گئے۔ ومنہم من ينتظر، اور کچھ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گی۔ یہ قرآن مومنین کا نقشہ بیان کر رہا ہے، اور وہاں قرآن منافقین کا نقشہ بیان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، کہ منافقین اور جن کے دلوں کے اندر روگ تھا، جب لشکر سامنے آیا تو ان منافقین نے لشکر کو دیکھ کر کہا کہ ارے اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایمان لائیں گے تو محفوظ رہیں گے، یہ تو مرنے کے دن آ گئے۔ یہ منافقین کے جملے تھے، بھاگ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا بھاگ رہے ہیں، اور یہ کہہ کر بھاگ رہے کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ہمارے بیوی بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمیں گھر واپس جانے دو، ہمیں واپس جانے دو۔ ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔
بہرحال قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنی بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کریں گے، اور اللہ سے محبت کا رشتہ شکر کے راستے سے آئے گا. میں نے بتایا جتنا شکر روزانہ اللہ کا ادا کریں گے، جتنا شکر، اور شکر ادا کرنے کے لیے یا تو دن میں 5 منٹ فارغ کیجئے، یا چلتے پھرتے دیکھتے دیکھتے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر، اللہ تیری نعمت، اے اللہ تو کھلا رہا ہے، اے اللہ تو پلا رہا ہے، ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیا حالات؟ چھوڑ دیجئے، عبادتوں میں لگ جائیے. ایک محرم الحرام ابھی گئی، ایک محرم الحرام گئی. یہ 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید سمجھ کر، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ماتم کرنے والے یہ پھیلاتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں. کیا جھوٹ پھیلاتے ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا تھا کہ تمہارا نواسہ شہید ہوگا. بے شک بتایا تھا، لیکن اللہ نے حضرت عمر کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ یہ عمر شہید ہے. ایک حصہ. اور نوجوان اس وقت ایران کی جنگ سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں، اتنے متاثر ہو گئے شیعوں سے کہ شیعوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ حضور اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان احد پہاڑ پر ہے. احد پہاڑ ہیلا تو حضور نے زور سے پیر مارا اور کہا احد تیرے اوپر ایک نبی ہے اور 2 شہید اور 1 صدیق ہے. حضرت عمر کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا کہ عمر شہید ہوگا، لیکن اس عمر کی شہادت کو کون یاد کرتا ہے؟ اور اس شہادت سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کو کون یاد کرتا ہے؟ مختصراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میرا مقصد جو ہے 2 سبق مجھے بھی لینے اور آپ کو لینے، اور اپنی بات مکمل کرتا ہوں. مغیرہ ابن شعبہ کا غلام، آپ جانتے ہیں اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز دیلمی تھا، جو مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، کہا امیر المومنین مجھے انصاف دلائیے. کہا کہے کا انصاف؟ کہا میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے، اور پھر اوپر سے مجھ سے ٹیکس بھی زیادہ وصول کرتا ہے. آپ نہیں سمجھیں گے، غلام کو مکاتب بنانا بولتے ہیں، اور مکاتب کا مطلب اتنا پیسہ دے گا تجھے آزاد کروں گا. تو میرا آقا مجھ سے اتنا پیسہ مانگتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہا چکی بناتا ہوں، گیہوں پیسنے کی چکی بناتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے تو بہت کماتا ہے، برابر ٹیکس لگایا ہے، کم نہیں لگایا. تو اب اس نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر کہا عمر تمہارے لیے بھی ایسی چکی بناؤں گا، تم یاد رکھو گے. حضرت عمر سمجھ گئے اس کے تیور بہت خطرناک ہے، اب یہ مجھے مارنے کا منصوبہ بنائے گا. لیکن قانون تھا کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ مار نہیں سکتے ہیں اس کو. حضرت عمر کے پاس ثبوت نہیں تھا، چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے اور سورہ یوسف پڑھ رہے. سورہ یوسف کی اس آیت پر پہنچے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اس آیت پر پہنچے اور اس نے خنجر مارا، زہر آلود خنجر مارا، پیٹ پھٹ گیا، خون رسنے لگا، زمین پر گرے. پیچھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، آگے کیا عبد الرحمن نماز کو مکمل کرو. نماز ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا، لیکن بے ہوش ہو گئے تھے. ہوش آیا. نوجوانوں سننا اس جملے کو. جیسے ہی ہوش آیا پہلا جملہ حضرت کی زبان سے یہ نکلا کیا میری نماز مکمل ہوئی؟ میری نماز آدھی تو نہیں رہ گئی، میری نماز مکمل ہوئی. لوگ کہہ رہے حضرت خون میں لت پت ہے، آپ بے ہوش ہو رہے ہیں بار بار، اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری نماز مکمل ہوئی. البدایہ والنہایہ کے مصنف، تاریخ ابن کثیر کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر اللہ سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ اس کی نماز آدھی باقی رہ گئی.
کون عمر جس سے شیطان ڈرتا تھا؟ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا تھا، وہ عمر جس کی فراست سے دنیا ڈرتی تھی، رومن امپائر کانپتا تھا، پرشین امپائر کانپتا تھا، وہ عمر اتنا ڈر رہا ہے نماز کے ادھورے رہنے پر، اور وہ بھی معذوری کی وجہ سے۔ کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں، ہماری نمازیں جا رہی ہے، فجر میں سو رہے ہیں اور پھر رونا رو رہے، حالات پریشانی، سو رہے فجر میں، علاقے کے علاقے سنے پڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا، تاریخ تبری میں عجیب بات لکھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کا لشکر قادسیہ پہنچا۔ نوجوانوں پڑھو، قادسیہ کی جنگ کہاں ہوئی، کب ہوئی، کن سے ہوئی، اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے، دشمن وہاں ہے، مسلمان یہاں ہے۔ اس زمانے میں اس طرح جنگیں ہوتی تھی، آمنے سامنے پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اچانک صبح میں زور کی آواز آئی تو پرشین قادسیہ کا جو امیر تھا اس نے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ ارے دوڑو، مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو وہاں کے سپاہی دوڑے، پہلے تحقیق کرتے کیا ہوا ہے۔ تو وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ حملہ تو نہیں کیا ہے۔ تو وہ امیر پوچھ رہا ہے، ان کا بادشاہ پوچھ رہا ہے، یا ان کا سپہ سالار پوچھ رہا ہے کہ پھر آواز کاہے کی تھی؟ کہا آواز اس کی تھی کہ اذان ہوئی تو وہ لوگ وضو کے لیے اتنے دوڑے ہیں کہ اس کے دوڑنے کی آواز ہے یہ شور مسلمانوں کا۔ تو اب وہ جو سپہ سالار تھا نا، اس نے اپنا پیر زمین پر مار کر یہ کہا کہ مسلمان اس پر قبضہ کریں گے، مسلمان اس کو فتح کریں گے۔ جو لوگ اللہ کے نام پر اس طرح اٹھتے ہو کہ ان کے پیروں کے شور سے دشمن ہل جاتا ہو، آج وہی صبح میں علاقے کے علاقے سنے پڑے ہیں، سب سو رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے لیے مشن چلایا جائے۔ مشن چلانے کی حیدرآباد کے اندر مشن چلایا گیا۔ اسکول کے بچے جو 8 بجے اسکول جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے اسکول جاتے ہیں۔ کیوں ہم مشن نہیں چلا سکتے؟ رات کو اس لیے نا کہ رات کو 2 بجے سو رہے ہیں، اس لیے نا کہ رات کو 1 بجے سو رہے ہیں۔ کیسے آنکھیں کھلے گی ہماری؟ حضرت عمر ڈر رہے ہیں کہ میری نماز تو مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پھر سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے دودھ پلاؤ۔ جب دودھ پلایا گیا، یہاں سے نکل گیا، تو حضرت عمر سمجھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو کہا مدینہ کے بچوں کو بلاؤ، دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالی اپنا جو باغ ہوتا ہے نا اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا بچوں کو بلاؤ، مدینہ کے بچے ملنے کے لیے آئے، سب حضرت عمر کو مل کے جا رہے ہیں۔ کہا مدینہ کے نوجوانوں کو بلاؤ۔ اب نوجوان آ رہے ہیں، مل کے جا رہے ہیں۔ سنیے گا، ایک نوجوان واپس ہو رہا تھا، حضرت عمر نڈھال پڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نظر پڑی کہ اس نوجوان کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، تو حضرت عمر نے کہا ارفع ثوبک، اے میرے پیارے اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر کر۔ آج اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آج کس کو دکھا رہے ہیں، کس کو خوش کر رہے ہیں؟ نوجوانوں، باطل کبھی مسلمان سے خوش نہیں ہوگا۔ میں تو ہمیشہ جو یہ ان کی ریلیاں نکلتی ہے نا، اور مسلمان پانی لے کر اخلاق کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، میں نے چیخ کر کہا ہے ان کو پانی کیا، ان کو جو چاہے پلا دو، یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ باطل کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ تم اپنا کام کرو، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ لکھ لو میری بات، باطل کبھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، بس اللہ کو راضی کرنا شروع کر دے، پھر دیکھے اللہ رب العزت کیا نقشہ بدلتا ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر کر، اس لیے کہ یہ تیرا کپڑا بھی پاک رکھے گا، صاف رکھے گا، اور اللہ کو راضی کرے گا۔ نوجوانوں، اس گناہ کو معمولی مت سمجھو۔ حدیث پاک ہے اللہ اس شخص کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔
جس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہوگا۔ یہ مت کہو، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے تکبراً تھوڑی لٹکایا ہے، چاہے تکبراً لٹکایا ہو چاہے ایسے ہی لٹکایا ہو، یہ وعید ہر ایک کے لیے۔ اس لیے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، آدھا گھنٹے سے اوپر ہو گیا۔ بس اللہ رب العزت سے ہم سب مل کر یہ دعا کریں۔ کیا دعا کریں گے بھائی؟ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر باقی رکھیں اور دین کی خدمات کے لیے اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے۔ جس طرح صحابہ کرام کو اللہ نے قبول فرمایا، اللہ تعالی ہمیں بھی قبول فرمائے۔